ایک جنگ کے موقع پہ منافقین نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، بھی آپ کی دعوت کی، آپ یہاں تشریف لائیں، اور مشورہ یہ کیا کہ یہاں بیٹھیں گے تو اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکیں گے جو سیدھا آ کر لگے گا اور آپ جو ہے نا شہید ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتلا دیا، اے میرے پیغمبر آپ نے وہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو سارے رب تو ساری باتیں جاننے اور سننے والا ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار، ارادہ یہ تھا اس سب سے بڑے منافق کو یہاں پر ٹھہرائیں گے، اسلام کے خلاف مشورے کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ آ کر ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ نے بتلا دیا، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر وہ مسجد ہی نہیں ہے، آپ نے وہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے نا، تو وہاں پر دو آدمی تھے، ایک کا نام عمیر تھا اور دوسرے کا نام صفوان تھا۔ عمیر اور صفوان یہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، بڑے، اور مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن تھے، جانی دشمن تھے یہ دونوں، عمیر اور صفوان۔ اللہ کی شان، مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، تو ہجرت کے بعد 1 سال کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا کی۔ تو اس غزوہ بدر کے اندر یہ عمیر کا بیٹا بھی مسلمانوں کے ہاں قیدی بن کے چلا گیا۔ عمیر جو دشمن تھا نا اسلام کا، اس کا بیٹا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی بن کے چلا گیا۔ اب اس کو اپنے بیٹے کی یاد ستاتی تھی، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں نے جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں، میری ان ساری ظلم و زیادتیوں کے بدلے وہ میرے بیٹے سے لے رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت کے اندر ہوگا۔ تو یہ انتہائی پریشانی کے حالت میں حتیم کعبہ کے اندر بیٹھا تھا، ہجر کعبہ جس کو کہتے ہیں، حتیم کعبہ کے ساتھ جو حصہ ہے گول سا دیوار بنی ہوئی، وہاں پر یہ بیٹھا تھا پریشان اکیلا۔ صفوان جو اس کا دوست تھا نا، وہ آ گیا، اس نے آ کے کہا، عمیر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، یار پریشانی ہے بیٹے کی، پتہ نہیں کیا وہ کر رہے ہوں گے مسلمان اس کے ساتھ، اگر نہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، ایک تو میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اور دوسرا مجھے یہ ہے کہ میں اگر مارا گیا تو میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ اگر ان 2 چیزوں کا مجھے خوف نہ ہوتا نا، ایک قرضہ اور دوسرا اہل و عیال کی خبر گیری، تو جتنا آج میرے اندر انتقام اور غصہ ہے نا، میرا جی چاہتا ہے مدینہ جاؤں اور جا کر اس آدمی کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جا کر اس آدمی کا کام تمام کر دوں۔ اتنا مجھے آج نا میرے دل کے اندر غصہ آیا ہوا ہے، لیکن ان 2 باتوں نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا وہاں جا کے یقیناً، تو میرے مر جانے کے بعد میرا قرضہ کون دے گا اور میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ صفوان اس کا دوست تھا، مالدار بھی تھا، سردار بھی تھا، تو اس نے کہا، یار اگر تو یہ کام کرتا ہے نا، تو یہ 2 کام میرے ذمہ، تیرا جتنا قرضہ ہے مجھے بتا دے، تو نے کس کا دینا ہے، تیرا قرضہ بھی میں ادا کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں جو کچھ میری اولاد کھائے گی وہی تیری اولاد کھائے گی، ان 2 چیزوں کی تو فکر نہ کر، اگر تو یہ کام کرتا ہے، یہ ہمت کرتا ہے نا تو پیچھے کی فکر چھوڑ دے، میں کروں گا تیرا یہ سب کچھ۔ دونوں کا آپس کے اندر کیا ہو گیا، معاہدہ۔ وہاں پر تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے، حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی بندے کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا، وہ گھر گیا، اس نے تلوار کو زہر کے اندر بجھایا کہ اگر زخم بھی لگ جائے نا تو زخم بھی اس کا کاری ہو۔ وہ اپنا ساری تیاری کر کے تلوار لے کے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی صحیح کیوں جا رہا ہے، تو میں کہوں گا میں اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی شان، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، اور وہ مسجد نبوی کے سامنے آ کے اپنی سواری روکتا ہے اور اس سے اترتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں نا اس کو، تو یاد آ جاتی ہے بات مکہ والی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر وہ آ گیا ہے کتا، جا الکلب عدو اللہ، اللہ کا دشمن وہ کتا آ گیا ہے۔
اور اس نے تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آنے دو اس کو۔ وہ آ گیا، اب وہ آ کے نا بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اپنے بیٹے کے بارے میں آیا ہوں کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی تھیں، اب میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے تو اسی کے بارے میں پریشان تھا، تو اسی سلسلہ میں بات چیت کے لیے آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا بیٹے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہو اور گلے میں تلوار لٹکا کے آئے ہو؟ یعنی یہ اس دور کے اندر یہ بات ہوتی تھی، اگر کوئی سفیر بن کے آتا یا بات چیت کے سلسلے میں آتا تو وہ تلوار کو سامنے لٹکا کے نہیں آتا تھا، وہ گھوڑے کے اوپر رکھ کے تلوار پھر آتا تھا خالی ہاتھ۔ نبی السلام نے کہا آیا ہے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی تلواروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم بدر میں بھی تو تلواریں لے کے آئے نہیں تھے، وہاں پر ہمارا کیا حشر ہوا، آپ نے ہمارے ساتھ وہاں پر کیا کیا؟ یعنی وہ موقع کی طاق کے اندر تھا کہ باتوں باتوں میں نبی علیہ السلام کو اس بات سے بے خبر کر کے غفلت کی حالت میں کوئی وار کروں گا۔ تو اس نے کہا جی ہم جنگ میں بھی تو تلواریں لے کے آئے تھے، تلواروں سے کیا ہوتا ہے جی؟ جب اس نے یہ بات کی نا تو نبی علیہ السلام نے پھر تیسری بات کی، پہلی کہا کیوں آئے ہو، پھر کہا تلوار کیوں ہے، پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات کی، فرمایا اچھا تلوار تو تم ویسے ہی لے کے آئے، مجھے یہ بتا حتیم کعبہ کے اندر تو نے اور صفوان نے بیٹھ کے معاہدہ کیا کیا ہے؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر تو نے اور صفوان نے معاہدہ کیا کیا ہے؟ اب وہاں پر تو کوئی نہیں تھے اللہ کے پاک پیغمبر، لیکن اللہ رب العزت نے ام یحسبون انا لا نسمع سرہم ونجواہم، گمان کرتے ہو کہ ہم تمہاری سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم تمہاری آہستہ کی ہوئی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، وَرُسُلُنَا يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے تمہاری ان باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو عمیر کا سر جھک گیا، چونکہ سمجھدار آدمی تو تھا، سردار تھا اپنا، سر اس نے جھکایا اور اس نے سوچا کہ وہاں پر تو میں تھا اور میرے ساتھ کیا تھا؟ صفوان، تیسرا تو بندہ تھا نہیں، اور تیسرا کون تھا وہاں پر؟ اللہ تھا، اللہ کو تو مانتے تھے نا، تیسرا وہاں پر کیا تھا؟ خدا تھا، اور اللہ نے وہ باتیں جب اس کو بتائی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا سچا بندہ۔ سر اس نے جھکایا، اللہ کی شان، جب سر اٹھایا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا اللہ کے پیغمبر پھر ہاتھ میں آگے بڑھا رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیجیے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا، وہی سودے کے لیے بازار گئے ہم، بک گئے اسی کے ہاتھوں جس کے خریدار تھے ہم۔ نبی علیہ السلام کو آیا تھا شہید کرنے کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی اور ایمان والی دولت لے کے چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے زمانہ میں لوگ اسی طرح خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے اور منصوبے بنایا کرتے تھے اور مشورے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو ان کی باتوں سے آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی چھپ جائے رب سے تو نہیں نا چھپ سکتا، تو اللہ رب العزت وہ سارے منصوبے اور ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے باخبر کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، ام یحسبون، اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تمہاری ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور ہمارے فرشتے تمہاری باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔